پاک افغان سرحد پر جنگ بندی کی خلاف ورزی، چمن بارڈر پر افغانستان سے پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی گئی، جس کا سیکیورٹی فورسز نے فوری اور مؤثر رد عمل دیتے ہوئے ذمہ دارانہ طریقے سے جواب دیا۔ پاکستان نے افغانستان کی جانب سے اس واقعے سے متعلق الزامات کو مسترد کر دیا۔ وزارت اطلاعات نے آگاہ کیا، پاکستانی فورسز کی ذمہ دارانہ کارروائی سے صورتحال پر قابو پا لیا گیا، جنگ بندی بدستور برقرار ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس کل صبح 9 بجے طلب۔ وزیراعظم شہباز شریف اجلاس کی سربراہی کریں گے۔ کابینہ کو ترمیمی مسودے سے متعلق بریف کیا جائے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم کل سینٹ میں پیش کی جائے گی۔ سینٹ ترمیم پر غور کے لیے قومی اسمبلی کے ساتھ مشترکہ کمیٹی کی منظوری دے گا۔ قومی اسمبلی میں 27ویں آئینی ترمیم پیر کو متعارف کروائی جائے گی۔ قومی اسمبلی میں بحث کے بعد بدھ یا جمعرات تک ترمیم منظور کی جائے گی۔ جنوبی افریقہ نے سیریز کے دوسرے ون ڈے میں پاکستان کو بآسانی 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ پروٹیز نے 270 رنز کا ہدف بآسانی 41ویں اوور میں 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ 3 ون ڈے میچز کی سیریز 1-1 سے برابر، فیصلہ کن میچ ہفتے کو ہوگا۔ نوشہرہ میں پولیس کا دہشت گردوں کے خلاف آپریشن فتنہ الخوارج کا انتخاب نامی دہشت گرد مارا گیا۔ ہلاک دہشت گرد انتخاب متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں مطلوب تھا۔ انتخاب اقدام قتل، اغوا اور پولیو ڈیوٹی کے دوران پولیس اہلکار مقصود کی شہادت میں ملوث تھا۔ حیدرآباد سے کالعدم تنظیم کا اہم رکن گرفتار۔ سی ٹی ڈی کی قاسم آباد میں کارروائی۔ ترجمان کے مطابق ملزم پرکاش متعدد مقدمات میں مطلوب تھا۔ ملزم کے قبضے سے ہینڈ گرینیڈ، اسلحہ، ٹیرر فائننسنگ کی رقم برآمد۔ نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی گرفتار 7 افسران نے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا۔ NCCIA نے ملزمان کے استعفے 2 دن پہلے وزارت داخلہ کو بھجوائے۔ وزارت داخلہ نے اب تک استعفوں کی منظوری نہیں دی۔ گزشتہ ہفتے اینٹی کرپشن لاہور نے NCCIA کے 8 افسران کے خلاف مقدمہ درج کیا تھا۔ امریکی صدر نے پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے گرائے جانے کا دعویٰ کر دیا۔ کہتے ہیں پاک بھارت جنگ کے دوران میں نے سنا، کچھ اخبارات میں آیا کہ 7 یا 8 طیارے گرائے گئے۔ ایک اخبار نے لکھا کہ 7 طیارے گرائے، ایک کو نقصان پہنچا۔ کسی اخبار کا نام نہیں لوں گا، زیادہ تر جھوٹی خبریں دیتے ہیں۔ حقیقت میں 8 طیارے گرائے گئے۔ ایک بار پھر جنگ روکوانے کا کریڈٹ لیتے ہوئے کہا کہ دونوں ایٹمی ممالک کی جنگ ٹیرف کی مدد سے روکی۔ سندھ حکومت کا پیپلز بس سروس اور EV ٹیکسی سروس کے انڈور اور آؤٹ ڈور کیمروں کو سیف سٹی نیٹ ورک سے منسلک کرنے کا بڑا فیصلہ۔ کراچی میں سرمایہ کاروں کے وفد کی سینئر وزیر شرجیل میمن سے ملاقات۔ کہا پیپلز بس سروس اور EV ٹیکسی سروس میں نصب انٹیلیجنٹ ٹرانسپورٹ سسٹم کو سیف سٹی پروجیکٹ سے جوڑا جائے گا۔ فیصلے کا مقصد عوامی ٹرانسپورٹ کے نظام کو محفوظ بنانا، شہری علاقوں میں سیکیورٹی کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہے۔ وزیر خزانہ سے فارما مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات۔ حکومت اور صنعت کے درمیان قریبی تعاون پر اتفاق۔ ملاقات میں فارما سیکٹر کی برآمدات، اصلاحات اور مستقبل کے لائے عمل پر بات چیت ہوئی۔ وزیر خزانہ نے فارما سیکٹر کی برآمدات میں 34% اضافے کو سراہا۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی سے ایران کی اسلامی مشاورتی اسمبلی کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف کی ملاقات۔ دو طرفہ تجارت، علاقائی صورتحال اور بین الاقوامی امور پر بھی تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار۔ ایرانی اسپیکر نے کہا کہ ایران پاکستان کو برادر اور قابل اعتماد ہمسایہ سمجھتا ہے۔ سندھ میں ڈینگی وبا کی شکل اختیار کر گیا۔ اسپتالوں میں روزانہ سینکڑوں مریض داخل ہونے لگے۔ سول اسپتال کراچی میں 36 بیڈ پر مشتمل ڈینگی وارڈ فل ہو گیا۔ شہری اقتدار میں ڈینگی کے وار تیز، مزید 10 کیسز رپورٹ۔ دیہی علاقوں سے 7 جبکہ 3 شہری علاقوں سے سامنے آئے۔ اسلام آباد میں زیر علاج ڈینگی کے مریضوں کی تعداد 44 ہو گئی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مقیم کشمیری آج یوم شہدائے جموں منا رہے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شہدائے جموں کو خراج عقیدت۔ صدر زرداری نے اپنے پیغام میں کہا کہ بھارت کا غیر قانونی قبضہ آج بھی اہل کشمیر کے حقوق سلب کر رہا ہے۔ عالمی برادری کشمیریوں پر بھارتی مظالم سے چشم پوشی نہ کرے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی کرتے ہوئے کشمیر پر غیر قانونی قبضہ برقرار رکھا ہوا ہے۔
زہران ممدانی کی تاریخی جیت، امریکی صدر نے ہتھیار ڈال دیے، تعاون کا اعلان۔ فلوریڈا میں بزنس فورم سے خطاب میں ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم زہران ممدانی کی تھوڑی بہت مدد کر سکتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ نیو یارک کامیاب ہو، دیکھتے ہیں زہران ممدانی کیسے اقدامات کرتا ہے۔ ممدانی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو واشنگٹن کا احترام کرنا ہوگا۔ زہران ممدانی کو میئر بننے سے روکنے کے لیے ارب پتیوں نے کروڑوں ڈالرز خرچ کر ڈالے۔ امریکی اخبار کا انکشاف رپورٹ کے مطابق نیو یارک انتخاب میں 26 ارب پتیوں نے مجموعی طور پر 2 کروڑ 20 لاکھ ڈالر سے زائد رقم خرچ کی۔ سابق میئر مائیکل بلومبرگ نے ممدانی کے حریف اینڈریو کومو کو انتخابی مہم کے لیے 15 لاکھ ڈالرز دیے۔ صرف 2 ارب پتیوں نے ممدانی کی حمایت کی اور ان کی جیت میں اہم کردار ادا کیا۔ ملک میں سرد ہواؤں نے انٹری دے دی، زیارت میں درجہ حرارت -1 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر گیا۔ کوئٹہ میں 3 ڈگری پر آ گیا۔ کراچی میں بھی سردی کی انٹری، خنکی میں اضافہ ہو گیا۔ ہلکی سردی کی تازہ لہر 11 نومبر تک برقرار رہنے کا امکان۔ رات میں درجہ حرارت 15 سے 18 ڈگری رہنے کی پیش گوئی۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں فضائی آلودگی کی شدت میں کمی۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور 6 نمبر پر۔ 4 روزہ پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کراچی میں اختتام پذیر، دوسرا ایڈیشن بلیو اکنامی کے فروغ کے عزم کا مظہر۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی وفاقی وزیر برائے بحری امور محمد جنید انور چودھری تھے۔ کمانڈر کراچی وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے شرکاء، ماہرین اور نمائش کنندگان کا شکریہ ادا کیا۔ اور پکل بال ورلڈ کپ 2025 میں تاریخ رقم، کومل صفدر نے ویمنز سنگلز اوپن میں شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے پاکستان کے لیے پہلا ورلڈ کپ گولڈ جیت لیا۔ پاکستان کی کومل صفدر نے فلوریڈا، امریکہ میں ہونے والی پکل بال ورلڈ کپ میں خواتین کے سنگلز اوپن میں سونے کا تمغہ جیتا۔